الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس میں جو باتیں عمل کرنے والی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں توحید کا پیغام عام کرنا شروع کیا تو وہ لوگ جو آپ سے محبت کرنے والے تھے اور آپ کی ولادت پر خوش ہونے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے والے، وہی آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کے جانثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال دیے. اور قربان جائیے ان جانثاروں پر جنہوں نے اس ظلم و ستم کو 13 سال تک برداشت کیا. 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اس ظلم و ستم کو برداشت کیا اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مدینہ المنورہ ایک اسلامی مرکز عطا کیا اور مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ تشریف لے جانا، صحابہ کا مکہ سے مدینہ کی طرف جانا، یہ جو عمل خیر ہے اس کو ہجرت کہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی. اور اس ہجرت کا جو مقصد ہوتا ہے
اس کا مقصد ایک دینی مرکز تلاش کرنا ہے، ایک میدان تلاش کرنا ہے۔ یہ گوشہ عافیت کا نام نہیں ہے کہ تکالیف سے نجات حاصل کرنا اور ایک الگ تھلگ جگہ پر رہنا، نہیں، ہجرت اس چیز کا نام ہے کہ ایک مرکز تلاش کرنا، ایک میدان تلاش کرنا کہ جہاں پر آزادی کے ساتھ انسان اپنے مذہب کو پھیلا سکے اور آزادی کے ساتھ اس کی اشاعت کر سکے اور آزادی کے ساتھ اس پر عمل کر سکے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ ہجرت کی، اور ہجرت کا یہ واقعہ بڑا انوکھا واقعہ ہے۔ یہ ایک موڑ آتا ہے بعثت نبوی کے 11ویں سال، حج کا موسم ہوتا ہے، چند لوگ مدینہ سے حج کے لیے آتے ہیں مکہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 53 سال گزارے ہیں، 40 سال تو نبوت سے پہلے کے ہیں اور 13 سال نبوت کے ہیں۔ تو اس نبوت کے 11ویں سال ایک قافلہ آتا ہے حج کے لیے مدینہ المنورہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی۔ ان میں سے 6 آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ 6 آدمی جب مسلمان ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سلسلہ چلتا ہے، اور پھر وہ بیعت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، بیعت عقبہ۔ اور وہ 6 آدمی اس سال بیعت کرتے ہیں 11ویں سال۔ پھر اگلا سال جب حج کا موسم آتا ہے تو پھر اس وقت 12 آدمی اسی مقام پر بیعت کرتے ہیں، عقبہ کے مقام پر۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر نبوت کے 13ویں سال ایک قافلہ آتا ہے اور 72 آدمی اسلام قبول کرتے ہیں۔ 72 آدمی جب اسلام قبول کرتے ہیں، اس کو بیعت عقبہ اخرى کہا جاتا ہے۔ اور 72 آدمی یہ ہو کہ پہلے بھی چند لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو گویا کہ اسلام اب مکہ کی حدود سے نکل کر مدینہ کی حدود میں چلا گیا۔ مکہ کے اندر اب مسلمان جب مدینہ کے اندر زیادہ ہو رہے ہیں، مدینہ کے اندر مسلمانوں کا ہولڈ ہے، مدینہ کے اندر لوگ موجود ہیں جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ جب یہ بات ہوتی ہے اور پھر مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، جو مشہور صحابی ہیں، اسلام کی اشاعت کے لیے ان کو وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ رہ کر اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے، انہی کے مہمان رہے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ وہ ان کو ساتھ لے جاتے، وہ لوگوں سے ملاقات کرتے، بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے، اور انہوں نے پھر اللہ رب العزت نے ایسی ترقی دی، ایک ایسا موڑ آیا کہ کبھی 2 سردار حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر، یہ اس وقت مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ایک دفعہ یہ رہ کر ایک ان کے قبیلے کے ایک باغ میں جا کر بیٹھے تھے، حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات بیٹھے، اور مسلمان بھی وہاں پر چند جمع ہو گئے، اور ادھر وہ اپنے قبیلوں کے پاس تھے، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر۔ تو سعد بن معاذ کو جب بتایا گیا ان کے بارے میں تو بڑے غصے ہوئے، اور کہا کہ حضرت اسید بن حضیر سے کہ آپ جاؤ ان کے پاس، کیونکہ اسد بن زرارہ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے، میرے رشتہ دار ہے، تو اس وجہ سے آپ جاؤ۔ جب یہ حضرت سعد بن معاذ حضرت اسید بن حضیر کو بھیجتے ہیں، حضرت اسید بن حضیر جاتے ہیں حضرات کے پاس اور ان کو سست کہنے لگے، اور پھر بولے کہ تم ہمارے لوگوں کے بے وقوف بناتے ہو
اور ان کے پاس اپنا جو خنجر یا ایک وہ ان کے پاس موجود تھا لڑائی کا، انہوں نے اس اپنے حربہ کو گاڑ دیا، اور جب یہ انہوں نے بات کی تو ان حضرات نے کہا کہ آپ ہماری بات سن لیں، اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، اگر ہماری بات پسند نہ آئے تو انکار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انکار کر دیں۔ تو کہنے لگے یہ تو بڑی منصفانہ بات ہے کہ اگر انکار کر دیں تو اس کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ان کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے تبلیغ کی اور اللہ کا کلام سنایا، تو اسی وقت وہ ایمان لے آئے۔ اور جب یہ اپنے قبیلہ والوں کے پاس پہنچے تو قبیلہ والوں کے والے کہنے لگے کہ آپ کا جو چہرہ پہلے تھا جب آپ گئے تھے تو آپ کا چہرہ ویسا نہیں رہا۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضرت جو دوسرے حضرت سعد بن معاذ تھے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی ان کی بات سنیں، آپ ان کے پاس جائیں، اور اپنا اسلام نہیں ظاہر کیا۔ حضرت سعد بن معاذ جب پہنچے تو سعد بن معاذ بھی ان کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرنے لگے، لیکن انہوں نے بھی ان سے بھی یہی بات کی کہ آپ اگر ہماری بات سنیں، پسند آئے تو قبول کریں، ناپسند آئے تو انکار میں کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ کی، اور جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو تبلیغ کی اور اللہ کا قرآن سنایا تو اللہ نے ان کا بھی ایمان بدل دیا، وہ بھی ایمان لے آئے، انہوں نے کفر کو چھوڑ دیا۔ اور جب یہ دو سردار مسلمان ہو گئے تو یہ ایسا موڑ تھا کہ جب سردار مسلمان ہو گئے تو ان کے پورے قبیلہ کی اسلام لانے کی توقع پیدا ہوگی۔ جب یہ حضرات مسلمان ہوئے، حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر یہ قبیلہ والوں کے پاس جب پہنچے تو قبیلہ والے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ والوں نے جب دیکھا تو وہ بھی کہنے لگے کہ آپ کا چہرہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ انہوں نے صفت بیان کی، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کیسا آدمی ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے ان کی تعریفیں بیان کی قبیلہ والوں نے، اور اب آپ ہمارے سردار ہیں۔ سردار مانا تو فرمایا کہ جب تک کہ تم مسلمان نہیں ہو جاتے تو اس وقت تک میرا تم سے بات کرنا حرام ہے، گفتگو میں تم سے نہیں کروں گا، میرے لیے یہ بات حرام ہو چکی اب۔ تو قبیلہ والے شام تک کوئی بھی قبیلے کا فرد نہیں ایسا رہا جس نے اسلام نہ قبول کر لیا ہو، سوائے ایک مرد کے، اس کا نام عسیر تھا، وہ بھی غزوہ احد میں جنگ احد کے موقع پر وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، اور جنگ احد کے موقع پر وہ شہید ہوئے۔ حضرت عسیر رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، بس اسی وقت مسلمان ہوئے، جہاد کے اندر شہادت ہوئی، کوئی عمل نہیں کیا، صرف جہاد کیا اور اللہ رب العزت نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، کوئی اور عمل نہیں کیا تھا۔ تو ان کا قبیلہ والے مسلمان ہو گئے، اتنے سارے مسلمان ادھر ہو گئے، پھر ان کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، آپ کو مکہ کے اندر بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت مل گئی، ادھر سے ان کا بھی اصرار تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اجازت دی، صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بعض صحابہ چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چھپ چھپ کر ہجرت کی، لیکن پھر بھی ان کو سامنا کرنا پڑا تکالیف کا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑا، اور اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے تھے، تو ان کا بھی تعاقب کیا گیا، اور راستے کے اندر جب ان کے پاس کفار پہنچے تو ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، فرمایا کہ تیر اندازی میں تم میں سے کوئی بھی مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے، مجھے جو مہارت ہے تیر اندازی میں تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اور جب تک کہ میرے تیر نہیں ختم ہوگی، جتنے میرے تیر ہیں نا اتنے بندے میں تمہارے مار دوں گا، میرا نشانہ بڑا ہے۔ تو اور کہا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ جب ادھر آئے تھے تو آپ تو غریب تھے، چند ہی دنوں میں آپ اتنے امیر ہو گئے، تو کہا کہ تم مال چاہتے ہو؟ کہنے لگے مال چاہتے۔ فرمایا کہ وہاں پر مال پڑا ہے، وہ سارا مال لے لو جا۔
تو انہوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت نفع مند سودا کیا، بہت اچھا سودا کیا تم نے۔ تو ان صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے اپنے وطن کو خیر آباد کہتے ہیں۔ اور پھر جب یہ صحابہ ہجرت کر چکے، ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم آیا کہ آپ بھی ہجرت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ہجرت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کے رفیق سفر بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بنانی تھی وہ بنا لی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کو آرام فرما تھے۔ کفار نے مشورہ کیا، اور بالآخر ان کے مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ہر قبیلہ کے ایک نوجوان ہو جائے اور سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، اور پھر سارے قبیلے والوں سے ایک قبیلے والا بدلہ نہیں لے سکتا، ایک قبیلہ کیا کرے گا، اور خون بھی دیت کے بدلے میں ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کو جو منظور تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر سے تشریف لے گئے اور حضرت علی کو بستر پر سلایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو لیے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے ایک مٹھی جو کنکریوں کی، ایک مٹی کی جو ان کی آنکھوں پر پھینکی، ان کے چہروں کی طرف اللہ رب العزت نے سب کو اندھا کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سب ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے اندر یہ طاقت پیدا کی اس مٹی کے اندر کہ جس نے اندھا کر دیا، نہیں تو عام مٹی کیا کر سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک رہے، اور وہاں پر بھی ان کے پیچھے آئے مشرکین مکہ، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی کیسا انتظام کیا کہ مکری نے جالا تن دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیسا آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی تعاون ایک ساتھی کر سکتا ہے وہ کیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کفار مکہ پہنچ چکے تھے، یہ گویا کہ ابھی ان کی تلاش ہو چکی تھی، ان کے قدموں کی آڑ بھی سنائی دے رہی تھی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کفار مکہ ہمارے پاس پہنچ چکے، ابھی ہم کو پکڑ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اتنا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، راستہ کے اندر یہ اللہ رب العزت نے ایسا معجزاتی یہ سفر تھا کہ قباء تک یہ سفر صرف 8 دن میں طے پایا، مکہ تو مکرمہ سے قباء تک 8 دن میں معجزاتی یہ سفر ہے اس وقت کے حساب سے۔ یہ اتنا آج کل تو سواریاں اتنی اچھی ہے، اس وقت تو یہ کام نہیں تھا، اس وقت تو اونٹ تھے، اتنا لمبا سفر صرف 8 دن میں طے، 8 دن میں انہوں نے اس سفر کو مکمل کیا۔ اور قباء جو ہے 3 میل کے فاصلے پر مدینہ المنورہ سے، تو یہ 8 دن کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور 8 دن کے سفر اس کے اندر بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ راستے کے اندر یہ پیش آیا کہ ام معبد کا جو خیمہ تھا اس کا نام عاتقہ بنت خالد تھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، عبداللہ بن اریقط جو ان کے خادم تھے، جو راہ بتلانے والے تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ اور یہ راستے کے اندر واقعہ یہ پیش آیا کہ ام معبد کے یہاں ٹھہرے، کوئی چیز مانگی قیمتاً، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی، لاغر بکری پر، جو اپنی کمزوری کی وجہ سے ریوڑ میں بھی نہیں جا سکی تھی، کمزوری کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی کہ اسی کو ہمیں دے دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، تو اللہ رب العزت نے بکری کے تنوں میں دودھ ڈال دیا، اور پھر خود بھی پیا، برتن بھی ان کے بھر دیے۔ اور پھر اس کے بعد ام معبد کے جب خامد آیا تو اس نے دیکھے برتن دودھ کے بھرے ہوئے، تو اس نے جب یہ واقعہ اس کی بیوی نے بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، بڑے احسن انداز میں اس نے بیان کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ وہ ایسا شخص تھا کہ اس کا خادم جو تھا وہ اس کے حکم کی اطاعت کرنے والے تھے، اس کے ایک حکم پر مر مٹنے والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے اور عبداللہ بن اریقط جو ان کا راستہ دکھلا رہے تھے ان کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک صفت بیان کی اور پھر وہ دونوں میاں بیوی آ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اور پھر راستے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ سراقہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاقب میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کفار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ انعام رکھ دی، 100 اونٹ رکھ دی کہ جو زندہ لائے یا ان کو شہید کر کے لائے 100 اونٹ اس کو مل گئے۔ تو سراقہ اپنے قبیلہ میں بیٹھا تھا، بنی مدلج اس کا قبیلہ تھا۔ تو قبیلہ کے اندر ایک شخص نے بتلایا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، 2-3 شخص سے وہ لگتا ہے کہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ اس لالچ میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں ان کی تعاقب میں جا رہا ہوں، یہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے، بعد میں مسلمان ہوئے، خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے قبیلہ والوں کو یہ بتلانا چاہا کہ شاید کوئی اور ہوگا، تاکہ جو 100 اونٹ ہے وہ مجھے ملے، میں ان کو پکڑوں۔ تو ایک پہلوان تھا، تو اس نے جلدی جلدی جب مجلس ختم ہوئی تو گھر گیا، اپنی باندی کو کہا سواری تیار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چل دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا تو تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ رہی تھی۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا، جب یہ قریب آنے لگا تو اس کے گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ تو پھر اس نے معافی مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دی اور پھر کسریٰ کے کنگنوں کی بشارت دی۔ اور پھر حضرت عمر کے دور میں جب کسریٰ فتح ہوا تو کسریٰ کے جو کنگن تھے ان کو پہنائے گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی وہ اس طرح پوری ہوئی۔ اور پھر آگے چل کے ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، بریدہ اسلمی، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں گھات لگائے بیٹھے تھے 70 آدمیوں کے ساتھ، 70 شاہ سواروں کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سامنے وہ آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احسن انداز میں ان کو متاثر کیا، فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے بریدہ اسلمی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریدہ برد امرنا، ہمارا معاملہ تو ٹھنڈا ہو گیا، آپ کا نام بریدہ ہے۔ اسلمی تو اس کا مطلب یہ سلمنا، ہمیں تو امن مل گیا، ہم تو سلامتی کے ساتھ رہ گئے۔ اور کہا قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ سام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو سام کا مطلب حصہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اسلام سے سام مل گیا، تجھے تو اسلام سے حصہ مل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے وہ بڑا متاثر ہو گیا، وہ 70 جو اپنے شاہ سوار تھے ان کے ساتھ مل کر بھی وہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ جو حضور کے مقابلے میں چل رہا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بردار بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا، وہ لکڑی کے ساتھ باندھ دیا، وہ پرچم ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ پھر آگے قافلہ چلتا ہے، قباء میں ان کا قیام ہوا 14 روز تک۔ پھر مسجد جمعہ، مسجد غیب جو تھی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا اور وہاں پر جمعہ پڑھا، اس کو آج مسجد جمعہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے، مدینہ والے انتظار میں تھے، مدینہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچیوں نے شعر کہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے انہوں نے شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کا، جس طرح خوش آمدید کا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ المنورہ کو جو یثرب تھا اس کو مدینہ المنورہ بنا حضور کی آمد سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو تو صرف 53 سال تک اپنے لیے مسکن بنایا اور مدینہ المنورہ کو صرف 10 سال ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اپنا مسکن و مدفن بنا لیا۔ وسلم کی ہجرت کا جو واقعہ ہے اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اسباب توکل کے منافی نہیں ہے۔ ہمارے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اسباب کو اختیار اس طرح کرتے ہیں کہ بسا اوقات اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ اسباب ہی ہے، اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم اسباب اختیار کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے۔ اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ بس
اللہ رب العزت پر ہی توکل اسباب کو اختیار نہیں کرتے. یہ افراط تفریط دونوں غلط ہے. ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پر توکل کرنا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ رب العزت پر کوئی توکل کرنے والا نہیں ہو سکتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے گھر سے ہجرت کے لیے، اور 4 مہینے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھیوں کا انتظام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ کفار کو یہ پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن تک وہاں پر چھپے رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو اپنے راہ گزار تھا، جس کو راہ بتلانے والا، اس کو لیا، کرائے پر لیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستوں کو اختیار نہیں کیا بلکہ دوسرے راستوں کو اختیار کیا جو عام راستہ نہیں تھا. تو اس سب اسباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اور دوسرا جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو جو اللہ کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کے لیے سب کچھ کیا، تو اللہ رب العزت نے یہ بھی کر دکھلایا کہ جو کفار آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اللہ رب العزت نے ایک مٹی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سب کو اندھا بنا دی. تو اللہ رب العزت نے وہاں سے نجات عطا فرمائی. اور یہ بھی چیز ہے کہ اخیر میں جو انجام ہوتا ہے وہ نیکوکاروں کے لیے ہوتا ہے. اچھا انجام تقوی شعاروں کے لیے ہوتا ہے. برے لوگوں کا اچھا انجام نہیں ہوتا، انہی لوگوں کا اچھا انجام ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک جو سفر ہے، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات پر نظر رکھنی چاہیے، اور ہر چیز اسباب کو نہیں سمجھنا چاہیے. اسباب کو اختیار کریں گے اور پھر اللہ رب العزت پر نظر رکھیں گے تو پھر ہم صحیح معنی کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اسباب کو اونٹ کو باندھے یا اللہ رب العزت پر توکل کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا پہلے اپنے اونٹ کو باندھ، اونٹ کی رسی باندھ، پھر اللہ رب العزت پر توکل کر. تو اس وجہ سے پہلے ہم اسباب کو اختیار کریں، روزی روٹی کمائیں، اور پھر اس کے اندر برکت کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت پر، پھر توکل کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو آسان کر دے. دعا اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.